بسم اللہ الرحمن الرحیم ولكن ذلك مستساغ في البيوع التي تنعقد في السوق بمنافسة حرة۔ یہ جو اوپر والی صورت ذکر کی، اس صورت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ان بیوعات کے اندر آسان ہے جو بازار کے اندر آزاد مقابلے کے ساتھ منعقد ہوتے رہتے ہیں، جس میں آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ سامنے والے آدمی کے ساتھ عقد کرو تو بھی آپ کی مرضی ہے، نہ کرو تو بھی آپ کی مرضی ہے۔ جیسے کل میں نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ بھائی اگر ایک بس والا، اڈے والا، وہ زیادہ ٹکٹ لیتا ہے یا ایسی شرطیں لگاتا ہے جو آپ پورے نہیں کر سکتے، تو آپ اس اڈے کو چھوڑیں، کسی اور اڈے میں جائیں، ایک گاڑی کو چھوڑ کر دوسری گاڑی میں چلے جائے، ایک دکان کو چھوڑ کر دوسری دکان کے پاس چلے جائے۔ اس میں کوئی آپ کے لیے ممانعت نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی سختی نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے۔ وبشروط عادلۃ، تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے عام معاملات کے اندر، عام بازاروں کے اندر یہ بات چل سکتی ہے، اور اس طرح ان مقامات پر بھی چل سکتی ہے جہاں شرطیں عادلانہ ہو، منصفانہ ہو، مناسب قسم کی شرطیں اگر سامنے والا آدمی لگا رہا ہو تو کوئی بات پھر نہیں ہے۔ وَأَمَّا فِي الْبُيُوعِ وَالْعُقُودِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بحاجيات الناس العامة مثل الكهرباء والغاز ووسائل النقل، لیکن وہ بیوعات اور وہ عقود جو لوگوں کی عام ضروریات اور حاجات سے متعلق ہے، مثل الکہرباء، جیسے کہ بجلی ہے، والغاز، گیس ہے، وسائل النقل، اور اس طرح نقل کے جو ذرائع ہے، فإن ترك التقاعد مع مقدم هذه الخدمات وإن كان ممكنا نظريا، اگرچہ ان خدمات کے پیش کرنے والوں کے ساتھ عقد کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا نظریاتی طور پر ممکن ہے۔ نظریاتی طور پر ممکن ہے۔ نظریاتی طور کا مطلب یہ ہے کہ صرف علمی اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، امکانی بنیادوں پر، لیکن عملی دنیا میں ان کے علاوہ کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ بھائی میں نظریاتی طور پر آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ کام مت کرو، بھائی ممکن ہے اس کو چھوڑ دینا، اس کو چھوڑ دینا کیا ہے؟ ممکن ہے، عقلی طور پر یہ ہو سکتا ہے، لیکن فإنه لا يمكن لعامة الناس وإن كان ممكن نظريا فإنه لا يمكن لعامة الناس، لیکن عام لوگوں کے لیے اس کو ترک کر دینا ممکن نہیں ہوتا۔ نظریاتی طور پر ممکن ہے، لیکن عملی طور پر اس کو ترک کرنا ممکن نہیں ہے۔ بھائی نظریاتی کا مطلب ہے ہم کوئی چیز فرض کر دیتے کہ بھئی ایسا 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 ہو، تو وہ فرضی ہے۔ عملی دنیا میں جب آئے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی، یہ الگ صورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ فإنه لا يمكن لعامة الناس، لیکن عام لوگوں کے لیے اس کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا ممکن نہیں ہوتا، لِكَوْنِهِمْ لَا غِنًى لَهُمْ عَنْ تِلْكَ الْحَاجَاتِ، اس لیے کہ ان لوگوں کے لیے ان حاجات اور ان ضروریات کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہوتا، یعنی یہ ضروریات اپنائیں گے تو کام چلے گا، نہیں اپنائیں گے تو ان کی زندگی نہیں گزر سکتی۔ وَإِنَّ الْجِهَاتِ الَّتِي تُقَدِّمُهَا لَهَا السَّيِّطَرَةُ الْكَامِلَةُ عَلَيْهَا، دوسری بات یہ ہے کہ جو پارٹیاں ان خدمات کو پیش کرتی ہے ان کو کامل غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ سیطر کا مطلب جبر، تشدد، نگرانی، غلبہ، ان کو غلبہ حاصل ہوتا ہے علیہا، اس کے اوپر۔ ولا یوجد من ینافسها فیہا، کوئی ایسا آدمی نہیں پایا جاتا جو ان کا مقابلہ کرے۔ جیسے کہ اب بجلی کمپنی ہے، پورے سندھ کے اندر ایک ہی کمپنی ہے، اس طرح پورے صوبے کے اندر ایک ہی کمپنی ہے، کوئی دوسرا مقابل میں کمپنی موجود نہیں ہے۔ اب اس کا کوئی مقابلہ
نہیں کر سکتا. گیس کمپنی ہے پورے ملک کے لیے ایک ہے, کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اسی طرح وفی مثل هذه الحالة, ان جیسے حالات میں فإن الشروط المفروضة ان كانت عادلة ليس فيها تعسف, تو اس کے اندر کمپنی کی طرف سے جو شرطیں لگائی جاتی ہیں اگر وہ عادل ہے, عادل کا مطلب مناسب ہے, عادل ہے یعنی مناسب ہے, منصفانہ ہے, جس کے اندر جبر تشدد نہیں ہے, ظلم نہیں ہے. ان كانت عادلة ليس فيها تعسف, اگر وہ عادل ہو اس کے اندر تعسف نہ ہو. تعسف کہتے ہیں ظلم کو, کوئی ظلم اس کے اندر نہ ہو. فليس هناك ما يمنع جواز هذه العقود, تو پھر اس صورت میں یہاں کوئی ایسی چیز موجود نہیں جو ان عقود کے لیے مانع جواز بن جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جب شرائط ہے, شرائط گو یک طرفہ ہے, شرائط اگرچہ یک طرفہ ہے اور قیمت اگرچہ یک طرفہ طے کر دی گئی ہے, لیکن وہ عدل اور انصاف پر مبنی ہے, عدل اور انصاف پر مبنی ہے. تو یہ جائز ہوں گے, اس کو ہم ناجائز نہیں کہہ سکتے. وَإِنْ كَانَتِ الشُّرُوطُ مُتَعَسِّفَةً, اگر یہ شرائط متعصف ہو یعنی ظلم پر مشتمل ہو, ظالمانہ ہو, فَلَيْسَ الْأَمْرُ فَلَيْسَ هُنَاكَ نہیں فَإِنَّ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ يَتَدَخَّلَ فِيهَا لِمَصْلِحَةِ النَّاسِ, تو اب اس صورت میں ولی امر کے لیے یعنی حاکم وقت کے لیے یہ جائز ہے ان یتدخل فیہا کہ اس کے اندر دخل اندازی کریں, لمصلحۃ الناس لوگوں کی ضرورت کے لیے. اب اگر حکومت اس کے اندر ہاتھ نہیں ڈالے گی تو وہ عام ظلم کرتے رہیں گے, لہذا اس صورت میں حاکم وقت کے لیے بات جائز ہے کہ پھر وہ لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالے اور اس چیز کی قیمت کو کنٹرول کرے. آگے آئے گا کہ تسعیر کا حق حاکم وقت کو حاصل ہے کہ نہیں, یہ اس پر پوری بحث آئے گی اپنی جگہ پر, لیکن یہاں اشارتاً اتنا کہہ دوں کہ بھائی تسعیر جو ہے شریعت کا جو مزاج ہے وہ آزاد تجارت کا ہے. کوئی شخص کسی دوسرے کے سامنے رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا. آزاد تجارتی بنیادوں پر آزاد میدان کے ساتھ کوئی بھی شخص کوئی تجارت کرے, ٹھیک ہے. اس میں وہ عام طلب و رسب والے جو قانون ہوتے ہیں جس کو مارکیٹ ویلیو کہا جاتا ہے, اسی کے مطابق پھر فیصلے ہوتے ہیں. یہ چیز کی رسد زیادہ ہے قیمتیں کم ہوتی ہے, اور جب طلب زیادہ ہو رسد کم ہو تو قیمتیں بڑھ جاتی ہے. اب یہ خود بخود مارکیٹ فیصلہ کرتا ہے, خود بخود لوگوں کا رجحان فیصلہ کرتا ہے. اس میں حاکم وقت کو عمل دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر اجارہ داری قائم کی جائے, ایسے اجارہ داری قائم کا آج کل سرمایہ دارانہ نظام کیپٹلزم نے اس قسم کے اجارہ قائم کیا ہوا ہے کہ دوسرے آدمی کو مارکیٹ کے اندر قدم رکھنے نہیں دیتے یا رہنے نہیں دیتے. اب کیا ہے, 10 دکاندار, ان 10 دکانداروں نے پورا صدر مارکیٹ اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے. اب اس میں کسی غریب کو عمل دخل, کسی کم سرمایہ دار کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے. اب بات سمجھ میں نہیں, ان کا اجارہ ہے. اب وہ کیسے بھائی, یہ دکان عام طور پر اگر مالک کرائے پر دیتا تو 10,000 پر دیتا, لیکن سرمایہ داروں نے اسے یہ لے لیا ہے, پہلے سے ادائیگی کی ہے, اس کو 1 کروڑ دے دیا ہے. بھائی یہ دکان ہمارے ہیں, ہم ان کو کرائے پر چڑھائیں گے. اب وہ سرمایہ دار کیا کرتا ہے, دکانیں میری ہے لیکن اس کا کرایہ کون لیتا ہے, کون اس کا کرایہ طے کرتا ہے, وہ سرمایہ دار کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ کوئی غریب آدمی یہاں دکان نہ کھول سکے, کوئی ایسا آدمی درمیان میں نہ آ سکے جو ہمارے قانون کو نہ مانتا ہو. اس کو کہتے ہیں اجارہ داری. تو آج ہماری مارکیٹوں کے اندر کیا ہے, یہ اجارہ داری قائم ہے. اور یہ جو کہتے ہیں انجمنیں بنائی ہوئی تاجروں نے, یہ آزاد تجارت کے لیے بڑی رکاوٹ. سمجھ رہے ہو؟ اب یہ کہتے ہیں پریشر گروپ. کیا کہلاتے ہیں یہ؟ سیاسی دنیا میں اس کو پریشر گروپ کہتے ہیں. اب پریشر گروپ کیا ہے؟ حکومت اعلان کرتی ہے کہ بھئی آٹا 50 روپے کلو بیچو,
لیکن مل والوں نے سارے نے مل کر ایک انجمن بنائی ہے، اس کا باقاعدہ صدر ہے، جنرل سیکرٹری ہے، باقاعدہ چندہ وصول ہوتا ہے، باقاعدہ احتجاج کرتے ہیں وہ لوگ، وہ فوراً اپنا اجلاس بلاتے ہیں اور طے کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے حکومت کا یہ فیصلہ نہیں ماننا ہے۔ اب نہیں ماننا ہے تو کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں ہم مل بند کریں گے، فیکٹری بند کریں گے، لیکن حاکم وقت کا یہ فیصلہ کہ 50 روپے آٹا بیچو ہم قبول نہیں کریں گے۔ اب وہ حکومت کو وارننگ دیتے ہیں کہ بھئی ہم فیکٹری بند کرتے ہیں، ہم مل بند کرتے ہیں، لیکن ہمیں تمہارا طے کیا ہوا پیسہ یا قیمت منظور نہیں ہے۔ اب حکومت کے پاس دو باتیں آ جاتی ہے، یا تو قحط سالی جیسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یا یہ کہ ان کو اجازت دی جائے 50 کے بجائے 52 پر بیچو۔ اب وہ 2 روپے فری میں کما رہے ہوتے ہیں ہر کلو کے اندر۔ یہ ہے پریشر گروپ۔ کیا؟ پریشر گروپ۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ میرا مل ہے، میری مرضی ہے، میں قیمت 10 روپے لگاؤں، 20 روپے لگاؤں، 30 روپے لگاؤں، لیکن یہاں مل والوں نے ایک دوسرے کے اوپر پابندیاں لگائی ہے کہ اس مل کے اندر آٹا بن رہا ہے، اس کے اندر آٹا بن رہا ہے، اس کے اندر آٹا بن رہا ہے، سب کی قیمت ایک ہونی چاہیے، جو کم پر بیچے گا وہ جرمانہ ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ جرمانہ ہوگا۔ تو یہ چیزیں آزاد تجارت کے لیے رکاوٹ بنتی ہے اور مہنگائی کے اسباب ہے، مہنگائی کے اسباب ہے۔ اب بات سمجھ میں ہے نہیں؟ شریعت کا جو معاشی نظام ہے وہ فطرت کے عین مطابق کہ ان چیزوں کے اندر کسی کو عمل دخل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اسی وجہ سے احتکار پر ممانعات ہے، طلق الجرب کے ممانعات ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح کیا ہے بھائی؟ لا یبیع الحاضر للبادی کا حکم ہے، اور اسی وجہ سے کیا ہے بھائی؟ جو چیز آپ کی ملکیت میں نہیں ہے آپ اس کو نہیں بیچ سکتے۔ لا تبع ما لیس عندک، جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس کو بیچ نہیں سکتے۔ وجہ یہ مہنگائی کا باعث بنتی ہے۔ کیسے بھائی؟ ایک چیز میرے پاس ہے نہیں، میں نے آپ کے اس سے پیسے لے لی، میں آرام سے جا کے دکاندار کو فون کر دوں گا کہ بھائی وہ چیز میرے گھر پہنچاؤ، یا وہ فلاں آدمی کے ہاتھوں میں نے بیچ دیا ہے اس کو دے دو، وہ دکان پر آ جائے گا۔ اب بغیر کسی زمان کے میرے طرف منتقل ہوئے میں نے اس آدمی سے پیسے کما لیے۔ مال کس کا ہے؟ مبصر کا ہے، مبصر کے دکان کے اندر پڑا ہوا ہے، میں نے لیا ابھی تک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کیا، اور میں نے امیر اکبر پر اس کو بیچ بھی دیا۔ امیر اکبر سے کہا کل آپ کو مال مل جائے گا۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ اب میں نے کیا کیا؟ جا کے مبصر سے خریدا 8 روپے کا، اس پر میں نے بیچا 10 روپے کا، میرے طرف کسی قسم کا زمان منتقل ہوئے بغیر مجھے 2 روپے کا منافع مل گیا۔ اب بات آئی سمجھ میں؟ تو یہ چیزیں شرعاً جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بروکری والی صورت الگ ہے بھائی، بروکری والی صورت الگ ہے، یہ الگ صورت ہے۔ بہرحال یہاں پر یہ کیا ہو رہا ہے؟ اجارہ قائم کیا، اجارہ داری قائم کی، اور ایسی شرطیں عائد کر دی کہ جو لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے، اور لوگوں کی ایسی ضرورت ہے کہ لوگ اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے۔ اب یونٹ آپ 18 روپے پر بیچو، 16 روپے پر کر دو، 20 روپے یونٹ بیچو، ہر ایک شخص کی مجبوری ہے، وہ بجلی لگائے گا، 20 روپے یونٹ کے حساب سے آپ کو پیسے دے گا۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ تو یہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں فَإِنَّ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ أَن يَتَدَخَّلَ فِيهَا لِمَصْلِحَةِ النَّاسِ، پھر اس صورت میں حاکم وقت کے لیے اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ دخل اندازی کریں لوگوں کی عام مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ وَإِنْ كَانَتِ الشُّرُوطُ اچھا وَيَتَأَتَّى فِيهَا مَا ذَكَرْنَاهُ فِي حُكْمِ الْبَيْعِ الْمُسْتَرْ وَالْمُكْرَهِ بِغَبْنِ فَاحِشٍ، اس کے اندر وہ تمام احکام آئیں گے جو ہم نے بیع المستر اور مکرہ کے باس میں ذکر کیے ہیں۔ بغبن فاحش، جبکہ بیع المستر غبن فاحش کے ساتھ ہو، یا بیع المکرہ غبن فاحش کے ساتھ ہو، تو چونکہ وہ باطل ہوتا ہے، ناجز نہیں ہوتا، تو یہاں یہ بھی یہ حکم لاگو ہوگا۔ وکما سیاتی فی احکام التسعیر، جیسے کہ آگے قیمتیں متعین کرنے کے باس میں یہ بات آ رہی ہے۔ وبذلک صدر قرار لمجمع الفقہ الاسلامی الدولی، کہتے ہیں
کہ مجمع الفقہ الاسلامی کی قرارداد بھی اسی کے مطابق آئے ہیں. وہذا نصہ، جس کی نص یہ ہے، ان مجلس مجمع الفقہ الاسلامی الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامی المنعقد في دورته 14 بالدوحة دولة قطر في الفترة من 8 إلى 13 ذي القاعدة قانون الثاني يناير بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقود الإذعان. کہتے ہیں یہ قرارداد جو مذکورہ تاریخ پر متعین ایک کانفرنس کے اندر سامنے آ گئے تھے، وہ قواعد وہ جو ہے قرارداد آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. اس قرارداد یا اس کانفرنس کا موضوع عقود الاذعان تھا. وبعد استماعه الى المناقشات التي دارت حوله، تو ان بحثوں و مناقشوں کو سن لینے کے بعد جو اس کانفرنس میں پیش کر دی گئے، قرر ما یلیہ یا قرر ما یلیہ، یہ قرارداد سامنے آئی. نمبر 1، عقود الاذعان مصطلح قانونی غربی حدیث. عقود الاذعان کی جو اصطلاح ہے یہ قانونی اصطلاح ہے، غربی مغربی اصطلاح ہے، حدیث نئی اصطلاح ہے. لاتفاقیات، ان اتفاقیات کے ساتھ، تحکمها الخصائص و شروط الآتیہ، جس کا فیصلہ آنے والے خصوصیات اور آنے والے شرائط کریں گے. یعنی آگے آنے والے شرائط کی وجہ سے اس کا حکم متعین ہو جائے گا. نمبر 1، تعلق العقد بسلع او منافع يحتاج الیہ الناس. عقد کا تعلق ایسے سامان کے ساتھ ہو. یہ سلعۃ کی جمع ہے، سلع، اور یہ کہتے ہیں سامان کو، مطلق سامان کو بھی کہتے ہیں، سامان تجارت کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. او منافع، یا عقد کا تعلق ایسے منافع کے ساتھ ہو، یحتاج الیہ الناس کافہ، جس کی طرف تمام لوگ محتاج ہو. ولا غنى لهم عنها، اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو. کالماء والکہرباء والغاز والہاتف والبرید والنقل العام، جیسے کہ پانی کا مسئلہ ہے، والکہرباء پانی اور بجلی کا مسئلہ ہے، والغاز گیس، والہاتف ٹیلی فون، والبرید ڈاک، والنقل العام اور عام نقل عام. مثال کے طور پر ٹرین وغیرہ ہو گیا، جہاز ہو گیا. اب بات سمجھ میں نہیں ہے. تو ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کی عام ضرورت ہے، ان کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. تو عقد کا تعلق ان جیسے چیزوں کے ساتھ ہو، عقد کا تعلق ان جیسی چیزوں کے ساتھ ہو. تو اب کیا ہو؟ احتکار. دوسرا عقد کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ نہ ہو بلکہ احتکار کی صورت ہو. کیسے؟ ایسی طرح ظلم، جبر، الموجب لتلک السلع اب المنافع، جو ان سامان کے لیے یا ان منافع کے لیے موجب بنتا ہو. اب المرافق، یا ان سہولیات کے لیے وہ موجب بنتا ہو. احتکارا قانونیا او فعلیا، یہ احتکار، یہ ذخیرہ اندوزی قانونی ہو یا فعلی ہو. او علی الاقل سیطرته علیہا بشکل یجعل المنافسۃ فیہا محدودۃ النطاق، یا کم از کم ایسے جبر پر ہو کہ بشکل یجعل المنافسۃ فیہا، کہ جس میں منافسہ عام مقابلہ محدودۃ النطاق محدود ہو جاتا ہو. یعنی ایسی حالت ہو، ایسا جبر اور تشدد یا اس قسم کی حالت پیدا کر دیا جائے کہ جس میں عام مقابلہ انتہائی محدود ہو کر رہ جائے، ہر کوئی شخص مقابلہ نہ کر سکے. محدود النطاق کا مطلب محدود دائرہ، یعنی اس کا دائرہ کار، اس کا دائرہ محدود ہو جائے، اس کا دائرہ کیا ہو جائے؟ محدود ہو جائے. ایسی حالت پیدا کی جائے. نمبر 3، انفراد الطرف الموجب بوضع تفاصیل العقد وشروطه دون ان يكون للطرف الآخر حق في مناقشتها او الغاء شيء منها او تعدیل. کہ طرف موجب جو ہے وہ منفرد ہے کس چیز میں؟ بوضع تفاصیل العقد، عقد کے تفاصیل کو مقرر کرنے میں،
و شروطی اس کے شروط مقرر کرنے میں دون ان یکون للطرف الآخر حق بغیر اس کے کہ طرف آخر کو کوئی حق حاصل ہو فی مناقشتها اس کے مناقشے میں بحث مباحثے میں کمی زیادتی میں تکرار میں او الغاء شیء منها یا ان میں کس چیز کی لغو کرنے میں کم کرنے میں او تعدیل یا اس کے درست کرنے میں کمی زیادتی کرنے میں ٹھیک ہے. اللہ اکبر. نمبر 4 صدور الایجاب ای العرض موجہا الی الجمہور. یہ ایجاب جو ہے یہ پیشکش جو ہے عرض یا پیشکش کے معنی موجہ الی الجمہور عام لوگوں کی طرف متوجہ ہے موحدا فی تفاصیلہ و شروطہ وعلی نحو مستمر. البتہ یہ صدور ایجاب جو ہے اپنے تفاصیل اپنے شروط میں متوحد ہے وعلی نحو مستمر اس طرح چلنے والے تمام معاملات میں یہ موحد ہے. مطلب کیا؟ اکیلا ہے. ٹھیک ہے اس نے یہ پیشکش عام لوگوں کے سامنے کی ہے لیکن اس پیشکش کے لیے جو شرائط وہ طے کرتا ہے اس میں وہ اکیلا ہے, جو تفصیلات وہ جاری کرتا ہے اس میں وہ اکیلا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یبرم العقد الاذعان بطلاق و ارتباط الإجاب والقبول الحکمیین التقدیریین وهما كل ما يدل عرفا على اچھا عقود اذعان یہ مستحکم ہوگا یا مستحکم ہو جاتا ہے نافذ ہو جاتا ہے. مبرم کہتے ہیں جو یقینی ہو, ٹھیک ہے, پکا ہو جانا. کیا ہو جانا؟ ہاں بطلاق آپس میں ملاقات کے ساتھ, وہ ارتباط الایجاب والقبول ایجاب و قبول کے آپس میں مرتبط ہونے کے ساتھ, الحکمیین جو ایجاب و قبول یہاں پر کیا ہے؟ حکمی ہے. اچھا وہ ارتباط کی صورت کیا ہے؟ وہما کل ما يدل عرفا على ترازی طرفی و توافق ارادتیہما على انشائہ. وہ ہر وہ چیز کہ جو عرفاً دلالت کرتے ہیں علی ترازی طرفی دونوں اطراف کی رضامندی پر, و توافق ارادتیہما اور دونوں کی ارادوں کی موافقت پر, علی انشائہ انشاء عقد پر. یعنی انشاء عقد میں دونوں کی رضامندی پائی جا رہی ہے, دونوں کی ارادوں کے درمیان موافقت ہے, اور یہ پتہ چلنا عرف پر ہے. کیا ہے؟ یعنی عرف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں آدمی راضی بھی ہے اور ان دونوں کے ارادوں کے درمیان موافقت بھی ہے. انشاء عقد میں راضی بھی ہے اور ارادوں کا توافق بھی ہے, موافقت بھی ہے. ٹھیک ہے. وفقا لشروط والتفاصیل التي يعرضها الموجب, ان شروط و تفاصیل کے موافق جن کو موجب پیش کرتا ہے, من غیر اشتراط لفظ او کتابت او شکل محددہ, بغیر کسی لفظی شرط کے یا کتابتی شرط کے, او شکل محددہ یا کسی متعین شکل کے. کیا مطلب ہے؟ عرف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ تفاصیل ہے اور فلاں آدمی جو خرید رہا ہے, عقد کر رہا ہے, وہ اس پر راضی ہے. لکھنے, بولنے اور اسے کوئی خاص صورت پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہو, عرفاً پتہ چلتا ہو, عرفاً پتہ چلتا ہو. اچھا نظراً لاحتمال التحكم الطرف المسيطر في الاسعار والشروط التي يمليها في عقود الاذعان. اس بات کی طرف بھی دیکھتے ہوئے کہ احتمال تحکم الطرف المسيطر, اس میں یہ بھی احتمال تحکم الطرف المسيطر کہ جو مسيطر طرف ہے, جو پیش کرنے والا جابر طرف ہے, فی الاسعار وہ اسعار کے اندر کیا ہے؟ قیمتیں لگانے میں مسيطر ہے, جابر ہے. وہ شروط اور ان شروط کے اندر بھی وہ مسيطر ہے, جابر ہے. التي يمليها في عقود الاذعان, جو عقود الاذعان کے اندر وہ املا کرواتا ہے, لکھواتا ہے. وتعسفه الذي يفضي الى الاضرار, اور اس طرح اس کا وہ تعسف اور ظلم جو اضرار بعموم الناس لا عام لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے یا جو ہے وہ ان کے لیے ضرر کا باعث ہے. فإنه يجب شرعا
خضوع جمیع عقود الاذعان لرقابت الدولہ. البتہ اتنی سی بات ہے، یہ واجب ہے شرعی طور پر خضوع جمیع عقود الاذعان، کہ تمام عقود اذعان کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے، لرقابت الدولہ یعنی حاکم وقت کے سامنے، ابتدائی طور پر، ای قبل طرحها للتعامل بها مع الناس، یعنی لوگوں کے سامنے اس کو پیش معاملے کے لیے پیش کرنے سے پہلے تمام لوگوں پر لازم ہے کہ وقت کا جو حاکم ہے، وقت کے جو قوانین ہے، ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دے. من اجل اقرار ما ہوا عادل منها، اس اقرار کی وجہ سے جو ان کی طرف سے منصفانہ و عادلانہ طور پر ہے. وتعدیل والغاء ما فيه ظلم بالطرف المذعن. اچھا، اور اس کی درستگی یا الغاء ما فيه ظلم یا بالطرف المذعن، سر تسلیم خم کرنے والے طرف کے اوپر اس میں کوئی ظلم ہو، وفقا لما تقتضی به العدالۃ شرعا، اس کے موافق جس کے عدالت تقاضا کرتی ہے، انصاف تقاضا کرتا ہے شرعی طور پر. کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، ایک ملک کے اندر جب آپ رہ رہے ہیں، اس ملک کے قوانین کے مطابق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ نے کیا کرنے ہوں گے؟ ماننے ہوں گے، تسلیم کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب تک وہ چیز سامنے نہ آئے، جب تک وہ چیز سامنے نہ آئے. اگر وہ چیز سامنے آئے اور اس کے اندر ظلم ہو، تعصب ہو، جبر ہو، تو پھر اس کا فیصلہ عدالت شرعی کے مطابق ہوگا. آپ کے لیے اس کو ماننا عملی طور پر کوئی لازمی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. لہذا کوئی ایسی صورت جو ظلم، تشدد، جبر پر مشتمل ہو اور وہ سامنے آتا ہو، تو اس کو قبول کرنے کی جو ہے شریعت آپ مجبور نہیں کرتے اس کے اوپر. اب سمجھ میں بات آئی یا نہیں آئی؟ دیکھیں، مجموعی طور پر ہم جو کہتے ہیں نا، مجموعی طور پر ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کے آئین و دستور کے ساتھ ہم کیا ہے؟ موافقت رکھتے ہیں اور اسی کے اوپر عامل ہے. اب سمجھ گئے؟ اسی طرح کسی بھی ملک کے اندر آپ رہتے ہیں، مجموعی طور پر یہی بات. لیکن اگر وہ ملک یا قانون کوئی ایسا نظام سامنے لے کر آتا ہے جو جبر، تشدد اور ظلم پر مشتمل ہے، تو پھر اس کو قبول کرنا نہ کرنا، اس کا فیصلہ پھر شریعت کرے گی کہ بھئی آپ کو کہاں تک ماننا ہے، کہاں تک نہیں ماننا ہے. اب بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ تو کہتے ہیں جب تک وہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا، قبل طرحها للتعامل بها مع الناس، لوگوں کے سامنے عمل کے لیے پھینکنے سے پہلے ان تمام چیزوں کو ہم نے ماننا، ہمارے لیے ماننا کیا ہے؟ لازمی ہے. لیکن اگر وہ سامنے آ جائے، ظلم، تشدد پر مشتمل ہو، جبر پر مشتمل ہو، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ تعدیل و الغاء ما فيه ظلم بالطرف المذعن. اب اس کا فیصلہ وفقا لما تقتضی به العدالۃ شرعا، اس کا فیصلہ اس کے موافق ہوگا جو عدالت بتائے گی شرعی طور پر. ٹھیک ہے. تنقسم عقود الاذعان فی النظر الفقہی الی قسمین. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ اس کے اندر کیا ہے، یا تو عقد کا تعلق کس کے ساتھ ہے، سامان کے ساتھ ہے، یا ایسی چیزوں کے ساتھ ہے جو عام ضرورت پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے، ایک، یا اس کے اندر احتکار کی صورت بن رہی ہے، اور دوسری صورت یہ ہے انفراد الطرف الموجب، کہ اس میں طرف موجب منفرد بھی ہے، اور وصدور الایجاب العرض موجہ للجمہور، یہ بات بھی کہ ایجاب کا صدور عام لوگوں کی طرف ہے. یبرم العقد الاذعان بطلاق، اور یہ بات بھی ہے کہ عقد تام ہو جاتا ہے، مستحکم ہو جاتا ہے کہ جب ایجاب و قبول آپس میں مرتبط ہو جائے، ایجاب و قبول مرتبط ہو جائیں. ان میں ان تمام چیزوں کی طرف دیکھنے کے بعد حضرت کہتے ہیں عقود الاذعان فقی نظر میں دو قسموں کی طرف
منقسم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 احدہما ما کان ثمن فیہ عادلا، پہلی صورت یہ ہے کہ اس کے اندر جو ثمن ہے، جو پیسے، جو قیمت مقرر کر دی گئی ہے وہ عادل ہے، مناسب ہے۔ کیا ہے؟ مناسب ہے۔ ولم تتضمن شروطه ظلما بالطرف المذعن، سر تسلیم خم کرنے والا جو طرف ہے اس پر ظلم کو متضمن کوئی شرط نہیں ہے، اس پر ظلم کو متضمن کوئی شرط اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ وہ صحیح شرعا، تو ایسے عقود الاذعان شرعاً صحیح ہوں گے، ایسے عقود الاذعان شرعاً صحیح ہوں گے۔ ملزم لطرفیہ، دونوں اطراف پر لازم بھی ہوں گے۔ ولیس للدولت او للقضاء حق التدخل فی شانہ بأی الغاء او تعدیل، اب یہاں دولت یعنی حاکم وقت کو، قاضی کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی دخل اندازی کرے، بأی الغاء او تعدیل، کسی بھی الغاء کی صورت میں یا تعدیل درست رگی وغیرہ کی صورت میں وہ کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ یعنی عدالت اس کے اندر اس نام سے بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتی کہ ہم اس میں اندر کمی زیادتی کرتے ہیں یا او تعدیل یا کوئی درستگی کرتے ہیں، کمی زیادتی کرتے ہیں، اس نیت سے بھی وہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ سمجھ گئے بھائی؟ اگر میں کوئی چیز عدل اور انصاف کے ساتھ قیمت لگا کر بیچتا ہوں اور اس کے میں نے دکان لگائی ہے یا میں نے فیکٹری بنائی ہے تو میرے اس کاروبار کے اندر حکومت کوئی عمل دخل نہیں دے سکتی۔ سمجھ گئے؟ ہاں، آگے والی صورت آتی ہے کہ اگر میں ظلم سے کام لیتا ہوں، 10 روپے کی چیز 20 روپے کے بیچتا ہوں اور چیز بھی ایسی ہے جو عام لوگوں کی ضرورت ہے اور عام مارکیٹ کے اندر ملنے والی نہیں ہے، تو پھر اس کا حکم آ گیا ہے لانتفاء الموجب الشرعی لذالک، اس لیے کہ موجب شرعی یہاں جو چیز دخل اندازی کو واجب کرتی ہے وہ چیز یہاں پر منتفی ہے، وہ چیز یہاں پر کیا ہے؟ منتفی ہے۔ اذ طرف المسیطر للسلع اب المنفعہ بازر لها، اس لیے کہ طرف مسیطر جو ہے، جو نگران طرف ہے، یہ مسیطر کا کئی ترجمہ ہے، پیش کرنے والے کا بھی ترجمہ آپ کر سکتے، آپ نگران طرف بھی کر سکتے آپ، ٹھیک ہے، اور جابر صورت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اذ طرف المسیطر للسلع، جو نگران طرف ہے سامان کے پیش کرنے کا یا منفعت کو پیش کرنے کا، بازر لها، وہ طرف گویا کہ اس سامان کو خرچ کر رہا ہے، پیش کر رہا ہے۔ غیر ممتنع عن بیعها لطالبها بثمن الواجب علیہ شرعا، وہ ممتنع نہیں ہے، رکاوٹ نہیں بن رہا اس چیز کی خریداری کے لیے یا بیچنے کے لیے، لطالبها، طلب کرنے والوں کے لیے، بثمن الواجب علیہ شرعا، اس ثمن کے ساتھ جو شرعاً اس کے اوپر واجب ہے۔ بھائی یہ طرف چونکہ عادلانہ قیمتیں لگا کر بیچنے والا ہے اور وہ کسی خریدار کے سامنے کوئی رکاوٹ بننے والا نہیں ہے، بلکہ وہ کسی بھی خریدار کے اوپر اس کے مناسب قیمت کے ساتھ وہ چیز بیچتا ہے، مناسب قیمت کے ساتھ وہ چیز اس کے اوپر بیچتا ہے۔ وہ عوض المثل، اور یہ جو مناسب قیمت کیا ہے؟ مثلی عوض ہے۔ او مع غبن یسیر، ہاں اگر تھوڑے سا غبن بھی ہو جو قابل برداشت ہو اس کے ساتھ بھی جائز ہے۔ باعتبارہ معفو عنہ شرعا، تو یہ غبن یسیر جو ہے شرعی طور پر بھی معاف ہے۔ لعسر التحرز عنہ فی عقود المعاوضات، اس لیے کہ تھوڑے سے غبن سے اپنے آپ کو عام معاوضات کے اندر بچانا یہ مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ وتعارف الناس علی التسامح فیہ، دوسری بات یہ کہ لوگ اس میں چشم پوشی کرتے ہیں، 1-2 روپے اگر کوئی زیادہ لے کم دے اس پر لوگ پکڑ دکڑ نہیں کرتے، بات سمجھ ناراضگیاں نہیں ہوتی۔ وَلِأَنَّ مُبَايَعَةَ الْمُسْتَرِّ بِبَدَلٍ عَادِلٍ صَحِيحَةٌ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ، دوسری بات یہ ہے کہ مستر کی بیع، خرید و فروخت، ببدل عادل، عادل بدل کے ساتھ، صحیحۃ صحیح ہے، باتفاق اہل العلم، اہل علم کے اتفاق کے ساتھ۔ پہلے یہ بات گزر چکی کہ اگر مستر ہو، وہ کوئی چیز مجبوراً خرید رہا ہو یا فروخت کر رہا ہو لیکن قیمت مناسب لگائی جائے تو وہ کیا ہے؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی صورت بن رہی ہے، اگرچہ فروخت کرنے والا میں ایک ہی آدمی ہوں لیکن مناسب قیمتوں کے ساتھ بیچ رہا ہوں تو جائز ہے، میرے اس کاروبار کے اندر کوئی عمل دخل نہیں دے سکتا۔
الثانی دوسری صورت من تبع علی ظلم جو ظلم پر مشتمل ہو. انتوا ینتوی انتوا کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا، لپیٹ میں لینا، لیکن جب اعلیٰ سلے میں آ جائے تو مشتمل ہونے کے معنی میں ہوتا ہے. من تبع علی ظلم جو ظلم پر مشتمل ہو بطرف المذعن سر تسلیم خم کرنے والے کے حق میں، سامنے والے آدمی کے حق میں وہ ظلم ہے، سامنے والے آدمی کے حق میں وہ کیا ہے؟ ظلم ہے. لأن الثمن فيه غیر عادل اس لیے کہ جو میں قیمت میں نے لگائی ہے وہ مناسب قیمت نہیں ہے. ای فی غبن فاحش اس کے اندر غبن فاحش ہے. او تضمن شروطا تعسفیتا ضارتا به یا وہ عقد ایسے شروط کو متضمن ہے جو ظالمانہ ہے اور جو سامنے والے آدمی کے لیے نقصان کے باعث ہے، ضار ہے. فہذا یجب تدخل الدولہ پھر اس صورت میں تدخل واجب ہے حاکم وقت کا فی شانہ ان جیسے معاملات میں ابتدائی طور پر بھی قبل طرحہ للتعامل به یعنی معاملے کے لیے پیش کرنے سے پہلے بھی حاکم وقت اس کے اندر کیا کر سکتا ہے؟ دخل اندازی کر سکتا ہے. وذلک بالتسعیر الجبری العادل اب یہاں حاکم وقت کے دخل اندازی ہوگی اس کی صورت بیان کی ہے. وہ دخل اندازی مناسب جابرانہ قیمت طے کرنے کی صورت میں ہے. کس میں؟ قیمت جو وہ طے کرتا ہے وہ قیمت انصاف کے موافق ہو ایک. دوسرا یہ کہ اگر وہ سامنے والا آدمی نہیں مانتا، فیکٹری کا مالک نہیں مانتا تو جبری نافذ کیا جائے. کیا کیا جائے؟ جبری نافذ کیا جائے. ٹھیک ہے. اللہ الذي يدفع الظلم والضرر عن الناس المضطرين الى تلك السلعه او المنفعه بتخفيض السعر المتغالى فيه الى ثمن المثل جو لوگوں سے ظلم کو دفع کریں، جو لوگوں سے ظلم اور ضرر اور نقصان کو دفع کریں وہ لوگ المضطرین الی تلک السلعہ جو لوگ اس سامان کے محتاج ہے، اب المنفعہ یا اس منفعت کے محتاج ہے. کیسے ظلم کو ہٹا دیا جائے؟ بتخفیض السعر قیمت کو کم کر کے، المتغالی فی جس کے اندر بہت مہنگائی کی گئی ہے، الی ثمن المثل ثمن مثلی کی طرف لائی جائے. اب دیکھیں اس میں دو طرفہ خیر ہے. وہ بہت مہنگائی کیا ہوا ہے لہذا مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے جبرانہ طور پر، لیکن اتنا بھی کم نہ کیا جائے کہ فیکٹری کے مالک کو نقصان پہنچے، بلکہ ثمن مثلی کی طرف آئے. ثمن اگر یہ فیکٹری کا مالک ظلم نہ کرتا، جبر نہ کرتا تو عام قیمت کیا ہوتی؟ یہ فیکٹری کا مالک ظلم نہ کرتا، جبر نہ کرتا، ناجائز قسم کی کیا ہے وہ منافع نہ لیتا تو پھر عام قیمت کے مطابق یہ چیز کتنی کی بکتی وہ قیمت لگائی جائے. اور اس کی صورت یہ ہے کہ اگر وہ فیکٹری یہ گلاس بناتی ہے، اس گلاس کے اوپر جو خرچہ آ رہا ہے شیشے کا وہ 10 روپے ہے. کتنا ہے؟ 10 روپے ہے. ماہانہ بل آتا ہے مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے بجلی کا، اور وہ ہم اس کے پر ڈیوائڈ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں تو اس کی ضمن میں 1 روپے آ جاتا ہے. کیا آ جاتا ہے؟ 1 روپے آ جاتا ہے. لہذا قیمت کتنی ہو گئی؟ 11 ہو گئی. اب ماہانہ طور پر مشینری کا بھی خرچہ ہے، وہ ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں اس کے اوپر تو 50 پیسے آتے ہیں. کتنے آتے ہیں؟ تو 11.5 ہو گئے. مزدور کام کرتے ہیں، مزدوروں کی تمام تنخواہوں اور ضرورتوں کا ڈیوائڈ کرتے ہیں جو کمپنی پوری کرتی ہے تو اس گلاس کے بدلے میں 1 روپے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. کتنے ہو گئے؟ 12.5. 12.5 کے بعد جب فیکٹری کے مالک کو حقیقی طور پر یہ گلاس 12.5 کا پڑ گیا، اب 12.5 کے اوپر عمومی طور پر کتنا کمایا جا سکتا ہے؟ 2 روپے، 3 روپے، 1.5 روپے. ٹھیک ہے. وہ اس کا جائز منافع ہے، وہ اپنے لیے رکھ سکتا ہے. لیکن اس کے بجائے اگر وہ 30 کا بیچتا ہے اور 20 کا بیچتا ہے، 15 کا کیا ہے 25 کا بیچتا ہے تو یہ ڈبل قیمت ہے. اس کی اجازت اس کو نہیں دی جائے گی. لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ گلاس لوگوں کی ضرورت ہو اور ایسی ضرورت ہو کہ اس کے بغیر لوگوں کا چارہ کار زندگی کا پہیہ نہ چل سکے تو پھر یہ ظلم میں. لیکن اگر یہ ایسی چیز ہے جو لوگوں کی عام ضرورت نہیں ہے، اس گلاس کے خریدے بغیر بھی آپ کا گزارا چل سکتا ہے،
تو پھر میری مرضی ہے، میں اس کو 50 کی بیچتا ہوں، 100 کی بیچتا ہوں. اگر آپ نے لینا ہے تو لے لے، نہیں لینا ہے تو آپ نہ لے، اس لیے کہ آپ کی زندگی کا پہیہ اس پر نہیں چل رہا. یہ عیش و عیشت کی چیز ہے، اگر آپ عیش و عیشت کرنا چاہے تو لے لو، نہیں لگنا چاہے تو نہ لے لو. وہ طارق جمیل صاحب کا ناڑی کی بات بھی آ گئی بھائی، 500 کے بیچے یا 1000 کی بیچے، اس کی مرضی ہے. آپ 10 روپے کا بھی ناڑا لے کر آپ کیا کر سکتے ہیں، اپنا گزارا کر سکتے ہیں. اب بات سمجھ میں نہیں. اس طرح یہ برانڈڈ جتنے بھی چیزیں ہیں، جوتے ہیں، آپ کو 100 کے بھی ملتے ہیں، 200 کے بھی ملتے ہیں، آپ کو 10,000 کے بھی ملتے ہیں. اگر آپ کو گزارا 100 پر ہو سکتا ہے تو آپ 10,000 والے نہ خریدیں، کیا ضرورت ہے. اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے، تو اس کا حکم آ گیا رہا ہے. اچھا، یا تو یہ کہ قیمتوں کے اندر کمی کی جائے، اس کو قیمتی مثلی کی طرف لے آئے، او بالغائن، یا اس کے اندر اور کمی کی جائے اور لغو قرار دے دیا جائے، اس کو تلف کر دیا جائے. او تعدیل شروط الجائرہ، یا جو ظالمانہ شرطیں اس نے لگائی ہے اس کی درستگی کی جائے. تعدیل شروط الجائرہ کا مطلب جو جابرانہ ظالمانہ شروط لگائی ہے ان شروط کو کی اصلاح کی جائے، ان کو درست کیا جائے. بما یحقق العدل بین الطرفین، تاکہ دونوں اطراف یعنی مالی کے فیکٹری کے مالک کو بھی نقصان نہ ہو اور گاہک کو بھی نقصان نہ ہو. استنادن، اب انہوں نے یہ حکم لگائے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ استنادن الى انه يجب على الدولة ولی الامر شرعا دفع ضرر احتکار فرد او شرکت سلعة او منفعة ضروریة لعامة الناس. کیا ہوا؟ ہاں بس چلے صحیح ہے.